بلوچستان میں خصوصاً کوئٹہ میں اس وقت کتنے آپ کے اکیڈمیز اور کلب ہے اس وقت؟ اس وقت جو کہ فٹ بال اور کرکٹ سے کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ وشو کا آتا ہے. جی جی تقریباً اس ٹائم 50 قریب جو ہے بلوچستان ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کے ساتھ رجسٹرڈ کلبیں ہیں. جی جی اور کافی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں کھلاڑی اس وقت مختلف کلبوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ جو پورے بلوچستان میں 11 ڈسٹرکٹ میں ہمارے جو ہے کلبے بھی ڈسٹرکٹ بھی ہے اور اس میں مختلف کلبے بھی ہے. بالکل. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں اور ان کی زوال اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم بات کرتے ہیں. صحت مند جسم کے اندر ہی ایک صحت مند دماغ پایا جاتا ہے، اور وہ صحت مند دماغ اور وہ صحت مند جسم آپ کو کھیل کود کے میدانوں میں بھی آپ کو ملتا ہے. ایک اچھا کوچ اور ایک اچھا آرگنائزر اپنے ملک اور قوم کے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنی خدمات کو آگے لے جاتا ہے. جس طرح کہ آج ہمارے اس اسٹوڈیو میں نے اپنا ایک مہمان کو بھی مدعو کیا ہے. حاجی عبدالمنان لیری صاحب ہے، جو کہ نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہے اوشو کنگ فو کے، اور موجودہ جنرل سیکریٹری اور کوچ ہے وہ کوئٹہ اوشو کنگ فو ایسوسیشن کے. منان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میں اپنے اس پروگرام میں. منان صاحب، ظاہر جاننا چاہیں گے کہ پہلے ظاہر میں نے مختصر آپ کا تعارف کرایا. آپ نے اوشو کا آغاز کیسے کیا؟ آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا؟ اوشو کا آغاز میں ایف جی ہائی اسکول کوئٹہ کین میں پڑھتے تھے. وہاں ہمارے جو ایک ٹیچر تھا اسپورٹس کا، وہ خود ایک جو ٹیچر تھا وہ ٹیکوانڈو سے طرح اس کے ساتھ تھا. تو میں جب دیکھتا تھا وہ جو فارغ اوقات میں کھیلتے تھے تو مجھے شوق ہو گیا وہاں سے. تو میں 2 سال تک وہاں اسکول میں تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے. تو وہ تو کم عرصہ ہوتا تھا، شوق زیادہ تھا مجھے. اور خاص کر چائنیز کک باکسنگ کھیلنے کا مجھے بہت شوق تھا. تو جیسے ہی میں نے اسکول سے فارغ ہو گیا 1998 میں، پھر اس کے بعد باقاعدہ میں نے جو ہے علمدار روڈ پر شاملین اوشو کنگ فو اکیڈمی مبارک شاہ کی زیر نگرانی میں نے وہاں داخلہ لیا. وہاں میرے جو انسٹرکٹر تھا شاکر حسین ہزارہ، اس کے ساتھ وہ چائنیز کک باکسنگ کھیلتے تھے. اور یہ چائنیز کک باکسنگ جو ہے اس ٹائم تو اتنا نہیں تھا. 1992 میں ملک افتخار احمد آوان صاحب اس کا بانی، اس نے پاکستان میں متعارف کرایا. اور کرتے کرتے یہ جو ہے میں نے ملک افتخار صاحب 2002 میں باقاعدہ پاکستان اسپورٹ بورڈ اور پاکستان اولمپک ساتھ اس کو رجسٹر کیا. اچھا، 60 کلبوں میں ظاہر آپ کے انسٹرکٹرز بھی آپ نے ان کو ٹرینڈ کیے، سرٹیفائیڈ آپ کے انسٹرکٹرز ہیں. تو آپ کی جو مشق ہوتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، پریکٹس ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، کتنے گھنٹے ہوتی ہے آپ کی؟ ہمارے کلبوں میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہر کلب میں جو ٹریننگ دی جاتی ہے اوشو کنگ فو کا. اور اس ٹائم تقریباً ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے ساتھ 50 قریب کلبیں ہمارے رجسٹرڈ ہے. اچھا. تو گیم آپ کا ظاہر ہے جس طرح کے اوشو ہے، میرے خیال میں کس ملک کا یہ قومی کھیل ہے، اور وہ ملک پاکستان میں ان کی ایمبیسیز بھی ہے. کیا وہ ایمبیسیز بھی اس گیم کو ترقی کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے آپ کے فیڈریشن کے ساتھ کلوز تعلق اور ان کے ساتھ فنڈنگ وغیرہ ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ چائنا کا گیم ہے. اور اس کا جو قومی، جیسے ہمارے جو قومی کھیل ہاکی ہے، چائنا کا قومی کھیل جو ہے وشو ہے، چائنیز کک باکسنگ شاولین کے نام سے ہے. اور یہاں جو ہے کمپیسر ہمارے فیڈریشن کے ساتھ کافی تعاون کرتا ہے، ہر حوالے سے تعاون کرتا ہے. اور سال میں 1-2 مرتبہ جو ہے ہمیں وہاں ہمارے فیڈریشن کو دعوت دیتا ہے باقاعدہ اس کو جو ہے کیمپ کے لیے اچھی طریقے سے. زبردست. اچھا، جاننا چاہیں گے ظاہر ہے اس وقت پورے آپ کا سن رہے ہیں، بلوچستان کے یوتھ آپ کو سن رہے ہیں. تو کوئٹہ میں آپ کے ماشاءاللہ 60 کلب ہے، بہت بڑی تعداد ہے. جس طرح کہ آپ نے کرکٹ اور فٹ بال کے بعد آپ کا جو ہے تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. بلوچستان کی دوسرے اضلاع کی کیا پوزیشنز ہے؟ کیونکہ 36 اضلاع اور ہے، وہ نوجوان بھی چاہتے ہیں کہ ہم اوشو کنگ فو بھی سیکھ لیں، کیونکہ جب وہاں پہ انسٹرکٹرز ہوں گے ان کو سکھائیں گے. باقی کتنے ڈسٹرکٹس میں آپ کا جو اوشو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے بلوچستان کے بغیر کوئٹہ کے؟
ہمارے کوئٹہ کے علاوہ ڈسٹرکٹ کے لیے چمن ڈسٹرکٹ کے عبداللہ، لورلائی، پشین ہو گیا، اور جوب ہو گیا، نصیر آباد ہو گیا، بولان کا سبی ہو گیا، اور مستونگ، ضلع چاغی ہو گیا، نوشکی ہو گیا، یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں. اچھا، اسکولوں میں ظاہر ہے کیا آپ کی وہ اسکولس کالج میں وہاں پہ بھی آپ کی اسکول ٹائمنگ پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ آغاز کی ہے محکمہ تعلیم کے ساتھ مل کے، کیونکہ ایک صحت مند سرگرمی ہے یہ؟ اسکول کے حوالے سے میں خود جو ہے بلوچستان اسٹوڈنٹ اولمپک کا جو ہے وشو کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ جو اسٹوڈنٹ اولمپک ہے وہاں جو ہے اس کو جو ابھی تک وہ شو کو نہیں کیا ہوا، لیکن پھر بھی ہم پروگرام کرتے ہیں. جو ہمارے جو اسکولز ہے، کالجز ہے، ان کے جو پروگرام ہم کرتے ہیں سال میں ایک مرتبہ پروگرام اس کو دیتے ہیں اسکول کے حوالے، اسٹوڈنٹ اولمپک کے حوالے سے پروگرام وہاں بھی کرتے ہیں. اور ہمارے جو کہ اکثر جو سینئر کھلاڑی ہے وہ مختلف اسکولوں میں جو اسپورٹس ٹیچر بھی لگے اور وہ شو کو متعارف بھی کرا رہے. اچھا مولانا صاحب، جس طرح کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خاص کر مارشل آرٹس میں کچھ مقابلے ہوتے ہیں جو پوائنٹ بنیاد پہ ان کو جیتے ہیں، جس طرح آپ کے تالو ہوتے ہیں یا دوسرے اس قسم کے، تو اس میں بھی آپ کے بچے دونوں کیٹیگری میں ٹرینڈ ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. ہمارے کھلاڑی جو اس ٹائم پاکستان میں جو 10th فورم میں یعنی 10 فورم میں، اور وہ اس میں کوالیفائڈ ہے. ہمارا پورا پاکستان میں جو ڈپارٹ کے بعد آرمی اور وابڈا کے بعد پورا ٹرینڈ جو ہے اس ٹائم جو ہے ہمارے جو صرف بلوچستانی کے کھلاڑی ہے، میل فیمیل میں جو ہے اس تعلیم خیالاتی فائٹ کہتا ہے کہا جاتا ہے، جسے اس میں بالکل وہ عبور کیا ہوا ہے. صحیح بات، الحمدللہ. اچھا، ابھی آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ جو نیشنل گیمز ہوتے ہیں یا نیشنل ایونٹ ہوتے ہیں آپ کے، اس میں جو بچہ یا بچی اگر اس میں گولڈ میڈل حاصل کر لیتا ہے تو مختلف ڈپارٹمنٹس جس میں سروسز ہے، جس طرح کہ آپ کا آرمی ہو گیا، پاکستان ایئر فورس ہو گیا، وابڈا ہو گیا، ایچ ای سی ہو گئے، اور اپنا دوسرے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ان کو لیتے ہیں ایز اے کھلاڑی، اور ان کو باقاعدہ 15 گریڈ تک ان کو جو نوکریاں بھی دیتی ہے. کتنے بچے آپ کے اوشو میں اس وقت جو ہے ڈپارٹمنٹس میں جاب ان کو ملی ہے؟ ظاہر ہے ایک پروفیشن ہے ایک. اس ٹائم تقریباً پاکستان وابڈا، آرمی اور پولیس میں اکثریتی ہمارے بلوچستانی کے کھلاڑی ہیں. اکثریتی تمام کھلاڑی جو ہے بدقسمتی سے وابڈا میں ہمارے کھلاڑی تقریباً 10 سال سے جو ڈیلیویجی سطح پر جو کنٹریکٹ سطح پر جو جاب کر رہے ہیں، لیکن آج تک پاکستان وابڈا اس کو افیل لیٹر نہیں دیا ہوا، اس کو جوائننگ لیٹر نہیں دیا ہوا. اچھا، تو کیا اس کا وہ ہے کہ ان کو ظاہر ہے خالی وہ کھیلتے ہیں اور ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہے، باقی وہ جاب نہیں کرتے، خالی ان کا پریکٹس ہی ہے نا؟ جی. اچھا، تو اب کیا آپ کے جو مسائل مشکلات درپیش ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا آپ سے کہ ان کا حل کے لیے آپ کیا تجاویز دیں گے؟ ہو سکتا ہے سننے والے آپ کی تجاویز سن کے کل سے حل کرنا شروع کر دیں. جی، ہماری تجاویز یہ ہے کہ پاکستان اسپورٹ بورڈ، بلوچستان اسپورٹ بورڈ کا ایک پالیسی ہوتا ہے 2008. جی اگر بلوچستان اسپورٹ بورڈ، بلوچستان اولمپک اپنے پالیسی پر عمل کرے، انشاءاللہ ہمارے کھلاڑی جو ہے دنیا میں انشاءاللہ اچھے نمبروں پہ آئیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے سب کے ساتھ بھائی دوستانہ تعلقات ہے، اس کا تعاون کرتے ہیں. جب وہ پروگرام کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ مالی جانی تعاون کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. کافی ایسے گیمز ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں، کیونکہ اسپورٹ بورڈ ہمیں اتنا وہ نہیں کرتا ہے کہ آپ پروگرام کریں. وہ تو سال میں اس کا ایک گرانٹ ہوتا ہے دے دیتا ہے، وہ ایک مشکل سے ایک پروگرام ہوتا ہے. باقی پروگرام ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ کرتے ہیں. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی. تو ظاہر ہے آپ کی جو کہتے ہیں کہ جی اسپورٹس کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوطی ہوتے ہیں، اور یہ ملک اور قوم کے وہ جو سفیر ہوتے ہیں ہمسایہ ممالک میں، جس طرح کہ آپ سے قریب ایران ہے، وہاں پہ اسپورٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹریننگ کے لیے یا کوئی ایسے ایونٹس کے لیے کبھی آپ لوگوں کا جانا ہوا ہے وہاں؟ الحمدللہ ہمارا جانا ہوتا ہے. جیسے ہمارے قریبی ہمسائے ممالک کے افغانستان، ایران ہے، وہاں جاتے وہ لوگ تو ہر سال تقریباً 6 مہینے کے بعد سال میں جو ہے 2 مرتبہ چائنا کا ٹور کرتے ہیں. نئے رول
وہ سیکھتے آتے ہیں. تو ہم بھی وہاں پر جب دوستانہ پروگرام کرتے ہیں ایک دوسرے ممالک میں تو وہ بھی وہ اسی طرح ریفری ججز کورس کراتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں, فیڈریشن کے بھی سیکھتے ہیں. جی اچھا منان صاحب, ابھی ظاہر ہے جو اس وقت آپ کا جو خالی کوئٹہ میں اگر آپ کے 60 کلب ہے تو مانے آپ اس وقت اسپورٹس کے جو باقی 32-33 گیم ہیں آپ کا مانے اچھا ایک اسکور ہے, مانے تیسرے پوزیشن پہ ہے آپ. تو اس کی جو صوبے میں آپ کی جو سرپرستی ہے, اسپورٹس بورڈ کی جو گرانٹ ہے وہ بھی کم ہے, فیڈریشن کے بھی کم ہے, کس طرح کی جا رہی ہے اس کی؟ ظاہر ہے اتنے بڑے اپنا کھلاڑیوں کے سامان کے حوالے سے, دوسرے مسائل کے حوالے سے کون ہے آپ کے ساتھ ایسے مخیر حضرات جو آپ کی اس کھیل کی ترقی کے لیے اس کو آگے لے جا رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے لیے جو اسپانسر ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ سے جو کھیل نہیں سکتے, پہلے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے جی اس کے ساتھ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھئی کھلاڑیوں کے حقوق کے لیے, کیونکہ آج کل منشیات ہے, دو منشیات اور دوسرے غیر منفی سرگرمیاں ہیں, تو کہتے ہیں کہ ہمارے کھلاڑی جو بچے ہیں وہ زیادہ اسپورٹس میں آئے. تو ایک جو ہے اچھے لکھے پڑھے کے لیے کہ اچھا جسمانی طاقت ہونی چاہیے, جان ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے. جب آپ ایک صحت مند جسم ہو تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں, ہر چیز کر سکتے ہیں. بالکل. منان صاحب تھینک یو سو مچ. آتے ہیں کمرشل بریک کے لیے. تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی.